3 ججوں کا بینچ نہ سنے بلکہ تمام ججوں پر مشتمل فل کورٹ اسے سنے۔ چونکہ 3 ججوں کی ماضی میں فیصلوں کی وجہ سے ان کے ذہنی میلان کا اندازہ لگ رہا تھا کہ اس بینچ کا دیا جانے والا فیصلہ برقرار رکھنے کے لیے فل کورٹ کی ہم نے تجویز دی تھی۔ آج ہمارے وکلاء نے اس موقف کی بنیاد پر عدالت کے سامنے بھرپور طور پر آئین اور قانون کے مطابق بینچ کو مشورہ دیا، لیکن بدقسمتی سے فوج نے، عدلیہ نے، بینچ نے ایک غیر جانبدار کی حیثیت میں ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے مطالبے پر غور کرنے کے بجائے اور اسے قبول کرنے کے بجائے مسترد کر دیا ہے، اور یہ کہ فیصلہ اب تین ججوں پر مشتمل بینچ ہی کرے گا۔ تو آج ہم تمام پارٹیوں کے جو ہم اتحادی ہیں وہ اپنا واضح موقف دینا چاہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہم اپنا فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک لمبی تاریخ ہے اس کی کہ ملک کے سیاسی نظام میں عدلیہ کے ایسے فیصلے کہ جس نے حکومتی نظام میں اضطراب پیدا کیا ہے، حکومت کی پالیسیوں کے تسلسل کو توڑا ہے، اور جس کے نتیجے میں معاشی بحران پیدا ہوئے ہیں، یہ حکومت اب اس تسلسل کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس پہ کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے، ایسی کوئی مداخلت جو حکومتی عمل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے، اس سے ہر ایک اجتناب کرے، ورنہ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو، پارلیمنٹ کو یہ تجویز دیں گے کہ اس حوالے سے بھی اصلاحات پر مبنی اثر نو قانون سازی کی جائے، ایسی قانون سازی کہ جس میں قوم، عدلیہ اور ان کے فیصلوں پر اعتماد کر سکے، اور ان کے فیصلے ملک میں سیاسی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور ملک میں معاشی استحکام کا بھی ذریعہ بنے اور عوام کے اطمینان کا سبب بنے۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم اس طرف متوجہ ہیں، اور آنے والے وقتوں میں یہ اصلاحات کی منزل بھی ہم حاصل کریں گے، اور قوم کو اس حوالے سے آنے والے مستقبل میں نوید دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور عوام کے سکون اور عوام کی خوشحالی کے لیے حکومت کو خدمت کرنے کا موقع اللہ عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پنجاب کے کیس کے حوالے سے ہم اس بینچ کا بائیکاٹ کریں گے اور اس مقدمے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، پی ڈی ایم کا سربراہ نے آپ کو بتایا، یہ ہمارا پورا اتحاد کا فیصلہ ہے، پورا کولیشن کا فیصلہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ایک فل کورٹ بینچ کے لیے، یہ مطالبہ آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، عدالت کا اپنا انٹیگریٹی کے لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سارے کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے
یہ اہم کیس سنیں. وہ اس لیے کہ یہ کیس پارلیمان کے دس کیس از اباؤٹ پارلیمنٹ. دس کیس از کویسچننگ دی ایکشنز آف دا ڈیپٹی اسپیکر. اور ہمارا جو سپریم کورٹ ہے اب بار بار یہ وہ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، جو پارلیمنٹ کے دائرہ کار ہے، اس میں ان کو فیصلہ دینے پڑ رہے ہیں. تو جب آپ ایک ادارے کے بارے میں فیصلے دے رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی پورا ادارہ بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلہ سنانا چاہیے. اگر پورے فل کورٹ بینچ ہمارے بات سنتا تو پھر پورا پاکستان آپ کا فیصلہ کو مانتا. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب کہ ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانا جا رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شریک سارے جماعتیں جو اس وقت حکومت کے اتحاد میں شامل ہے، ہم جو پنجاب چیف منسٹر الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت کل جاری ہے. تین سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کریں گے. تھینک یو. جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب امتحان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے، یہ قانون کا تقاضا ہے کہ جب ایک جج پر یا ایک بینچ پر انگلی اٹھا دی جائے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فیصلے سے اپنے آپ کو ہٹا لیں. یہی ہر عدالت میں دنیا میں جہاں پر بھی اپنے آپ کو ہٹا لیں، یہی قانون بالادستی کا طریقہ ہوتا ہے. یہی ہر عدالت میں دنیا میں جہاں پر بھی قانون اور آئین کی بالادستی ہو وہاں پر یہی فیصلے عدالتیں بیٹھے مخصوص بینچ نہ بیٹھیں. صرف یہ بات تھی، اس سے آگے بات نہیں تھی. جو فیصلہ فل بینچ کرے اس کو پورا پاکستان تسلیم کرے گا. تو آج ذمہ داری چیف جسٹس صاحب کی اور اس بینچ کے باقی دونوں اراکین کی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ان کا جو کنڈکٹ عدالت میں ہوگا کیا اس کا تاریخ قبول کرے گی یا نہیں کرے گی. جن کی وجہ سے اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے. پنجاب کے اندر جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو 197 اراکین نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیے. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک متنازع فیصلہ کیا جس کے حوالے سے تقریباً 20 کے قریب صوبائی اراکین اسمبلی کے ووٹ کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں ہوا. سپریم کورٹ نے ایک متنازع فیصلہ کیا جس کے حوالے سے تقریباً 20 کے قریب صوبائی اراکین اسمبلی کے ووٹ کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں ہوا، کاؤنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا. جبکہ پاکستان کے تمام آئینی ماہرین اور خود اس 5 رکنی بینچ کے 2 جج حضرات یہ بات ریکارڈ پہ لا چکے ہیں کہ وہ 20 ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے، اور زبردستی وہ 20 ووٹ نکال کے اس الیکشن کو متنازع بنا کے حمزہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعلیٰ کو ایک رن آف کے پروسیس میں ڈالا گیا. اس کیس کے اوپر ریویو پٹیشن پینڈنگ ہے کہ کیا وہ درست طور پہ 20 ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے یا انہیں شمار کیا جانا تھا. اس کی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس کا فیصلہ ہوئے بغیر یہ سارا عمل ایک بحران کی طرف دھکیل دیا گیا. دوسری طرف وہ جو 20 اراکین ہیں ان کو جب
ووٹ ان کا نااہل کیا گیا تو حضرت عمران نیازی صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا کہ عمران نیازی صاحب نے بحیثیت سربراہ جماعت کے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو ان کی ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اگر حضرت عمران نیازی صاحب کا خط اور ان کی ہدایت محترم تھی تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب جو پی ایم ایل کیو کے سربراہ ہیں ان کی ہدایت بھی اتنی ہی محترم ہونی چاہیے جتنی کہ عمران نیازی صاحب کی ہدایت بحیثیت سربراہ محترم تھی۔ یہ ایک کھلا ہوا تضاد ہے کہ ایک سربراہ جماعت کا اس کی ہدایت کے اوپر 20 اراکین نااہل ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ایک سربراہ ہدایت دیتا ہے، اس کے 10 اراکین کا ووٹ جو ہے وہ شمار کرنے کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب یہ مسئلہ اتنا متنازع ہے اور آج وکلاء نے بہت بنیادی ایشوز آف لا اٹھائے وہاں پہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان جج صاحبان کے جو فیصلے ہیں وہ بہت ساری بڑی آبادی کی نظر میں یک طرفہ ہیں یا وہ ایک سیاسی میلان کے ساتھ نظر آتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے اوپر کسی سیاسی تنازع کے حوالے سے لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ عمران نیازی صاحب جب سیاست کے میدان میں مات کھاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو اپنی سیاسی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ پرسپشن گرو کر رہی ہے کہ عدلیہ کے ذریعے وہ اپنا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں، جو کہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے، عدلیہ کے وقار کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ ہے کہ جسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ کو ایک آزاد بالادست ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں جو آئین کی اور قانون کی پاسداری کرے اور کسی قسم کی کنٹروورسی سے مبرہ ہو۔ تو آج ہمارا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ اس مقدمے کی سماعت کرے گا تو کسی قسم کے تعصب کی، کسی قسم کی متنازع اس فیصلے کی توجیہ نہیں کی جا سکے گی اور سپریم کورٹ کی بھی بالادستی ہوگی اور تمام فریقین اس فیصلے کو قبول بھی کریں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اتنی سپر سونک سپیڈ کے ساتھ اس کیس کی یک طرفہ ڈسپوزل کیوں کی جا رہی ہے اور کیوں 3 جج حضرات مصر ہیں کہ ہم ہی اس کی سماعت کریں گے، جبکہ جیسے ابھی شاہد خاقان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل ٹریڈیشن کا یہ تقاضا ہے کہ جب کسی جج کے حوالے سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑے آنریبل طریقے سے وہ جج صاحبان خود ریکیوز کر لیتے ہیں، خود کو اس عمل سے علیحدہ کر لیتے ہیں تاکہ انصاف کے عمل پہ کوئی دھبا یا کوئی شبہ پیدا ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو ابھی پی ڈی ایم کے قائدین اور حکومتی اتحاد نے کل جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے تو ایم کیو ایم اس کی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور میں یہ بتا دوں کہ اگر 3 رکنی بینچ کے اوپر اگر اتنی بڑی حکومتی جماعت کے لوگ جس میں کروڑوں عوام جو ہے جو ان کے جاننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اگر وہ اعتماد نہیں کر رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ بینچ بنانے میں کوئی ایسی دشواری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ بنا دینا چاہیے تاکہ اس کا متفقہ فیصلہ پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام جو ہے وہ قبول کریں اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس کو قبول کر سکیں۔ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد حاصل ہونا چاہیے انصاف کے اس ترازو پر، تاکہ یقین ہو جائے اس چیز کا کہ برابری کی بنیاد کے اوپر، انصاف کی بنیاد کے اوپر یہاں پر لوگوں کو جو ہے سیاسی اور جمہوری جو ہے وہ انصاف مہیا کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو اس فیصلے کی حمایت کرتی ہے اور انشاءاللہ ساتھ چلنے کا اعادہ کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ جس طرح ہمارے اکابرین نے تفصیل کے ساتھ باتیں کی، آج صبح سے کہ 2-3 بار پریس کانفرنسیں کی، یقیناً آج ملک کے تمام بڑی پارٹیاں
PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद एक पेज पे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि एक आज़ाद अदलिया की खातिर, कानून की बालादस्ती की खातिर, इंसाफ की सरबलंदी की खातिर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। इसमें क्या कबाद है अगर फुल कोर्ट बनाई जाती है? हम एज ए छोटे से वकला के ऐसे से जब हम सेशन कोर्ट्स में पेश हुआ करते थे, अगर किसी भी मुलजिम को किसी भी जज के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे या उसे शक था कि मुझे इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, तो एक सिंपल सा एप्लीकेशन दे के वो केस किसी और जगह पे शिफ्ट करते थे। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान की सब पॉलिटिकल जमातें सुबह से अपील भी कर रहे हैं, इस्तदा भी कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, ताकि इस मसले के हल के लिए हमेशा इक़दामात, हमेशा जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके। तो इसमें मैं समझता हूँ आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, इसमें ज़िद अना इस चीज़ को नहीं लानी चाहिए। अगर हम वाकई इस मुल्क के साथ, जमहूरियत के साथ, कानून के साथ मुखलिस हैं तो इसमें कोई कबाद नहीं, फुल बेंच तश्कील दे। अदरवाइज़ आज इस हालत तक हम मजबूर हो चुके कि अगर आज PDM की जो जमातें पीपल्स पार्टी बाइकाट कर रही है तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी इस अमल की मुखालफत करती है और हम भी बाइकाट करते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे अकाबरीन ने बातें की हैं, सुबह से ही ये सारा कुछ चल रहा है। एक कोई नाहक डिमांड नहीं कर रही है हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं, एक फुल बेंच की डिमांड कर रही हैं कि जनाब अगर कोई मामला आया है तो पूरा कोर्ट, क्योंकि एक सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसका मामला है, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का मामला है, इतने अहम मामले को अगर एक फुल कोर्ट बेंच सुन ले तो उसमें कबात क्या है। और दूसरी बात यह है कि इसी तरह का फैसला जब PTI के सरबराह की तरफ से कहा जाता है कि जी मैं पार्टी का सरबराह हूँ और मेरे कहने के मुताबिक इन लोगों को डीसीट किया जाए, उस पर एक्शन लिया जाता है, तो वही चीज़ अगर चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं तो उसमें क्या कबात है। ये तो नहीं हो सकता है कि एक बेंच ये समझे कि एक फरीक का खून खून है और दूसरे फरीक का खून पानी है। तो अगर इस तरह का एक रवैया या होता है तो जाहिर सी बात है जो हुकूमत में शामिल इत्यादी जमातें हैं वो सोचने पे मजबूर है कि जनाब बेंच के दाल में कुछ काला तो नहीं है। तो और वो हक बजानिब है इसमें कि अगर एक ज़्यादा बड़े बेंच फुल कोर्ट से ज़्यादा लोग सोच समझ के एक फ़ैसला दे सकते हैं, तो ये इस बात पे ही क्यों अड़ा जा रहा है कि नहीं जी हम ही सुनेंगे। तो मेरे ख्याल में हुकूमती इत्तेहाद की जितनी भी जमातें हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अगर इस तरह का रवैया है तो इनके पास, हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है माँ सिवाय इसके कि इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया जाए। और मेरे ख्याल में हुकूमती इत्तेहाद यही कुछ कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हम और हमारी पार्टी पूरी तरह सपोर्ट में है इसके लिए। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मुत्तहिदा गवर्नमेंट की जितनी हैं लाइज, उन्होंने एक मुतालबा किया जो कि हमारा जायज़ मुतालबा था कि फुल कोर्ट बैठे, लेकिन अफसोस हुआ कि आज हमारी पिटीशन या हमारे जो मुतालबे उसको रिजेक्ट किया गया। मुल्क के मुआशी हालात देखें, बहुत देखिए ये मुल्क है तो जज होंगे, फ़ौज होगी, सियासतदान होंगे, हुकूमतें होंगी। अगर खुदा न खास्ता कुछ मुल्क को हो गया तो हम सब का नुकसान होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये नज़रसानी करेगी अपने फ़ैसले पे और कोई बेहतर फ़ैसला कल आएगा जिससे मुल्क में इस्तेहकाम हो,
کیونکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ کل یہی بینچ کوئی بہتر فیصلہ کرے گی جس سے ملک میں استحکام آئے، ہماری معیشت بہتر ہو، اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تمام قائدین اور اتحادی جماعتوں کے سربراہان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ جو 3 ججز بینچ ہے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارا تو شروع سے شک تھا، ہم تو اگر دیکھا جائے تو علی وزیر کے کیس میں اور ہمارے حنیف پشتین کے کیس میں عدلیہ نے بالکل جانبداری کی کردار ادا کی ہے، تو اگر یہ بھی آج جو فیصلہ ہوا ہے 3 ججز کا، اور یہاں پہ بھی جانبداری کی یہ جو حق ادا کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر 1 پارٹی سسٹم جاری ہے اس ملک میں، اور ہمیں کسی صورت پہ بھی اس طرح کی 1 پارٹی سسٹم جو ہے، جو ایک پارٹی کہہ رہی ہے اور باقی تمام جماعتیں جو ملک کی سب سے بڑی جماعتیں ہیں مطالبے کر رہے ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہو رہا، تو ہم بھی پی ڈی ایم کی سربراہ کی طرح اور اتحاد کی ایک پارٹی کی حیثیت سے این ڈی ایم کی طرف سے ہم بھی ان 3 ججز پہ عدم اعتماد کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کل بائیکاٹ کے فیصلے کی تائید بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔